پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں سویلینز اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی مسلسل شہادتوں کے بعد پاکستان نے 2 ہفتے پہلے افغان طالبان اور کالعدم TTP کے خلاف آپریشن غضب للحق شروع کیا تھا، جس کے تحت افغانستان میں افغان طالبان اور کالعدم TTP کے ٹھکانوں پر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں۔ فضائی کارروائیوں میں کابل اور قندھار میں اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو پاکستان نے قندھار میں فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ قندھار میں ہی رہتے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہیبت اللہ اخندزادہ کی حفاظت کرنے والی خصوصی فورس کے ایک رکن نے بتایا کہ پاکستانی فضائیہ کے ایک حملے میں وہ کمپاؤنڈ بھی نشانہ بنا جو ہیبت اللہ اخندزادہ کی حفاظت کرنے والی خصوصی فورس کے زیر استعمال تھا۔ رپورٹ کے مطابق قندھار پر یہ فضائی حملے اس واقعے کے کچھ دیر بعد کیے گئے کہ جب پاکستان نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے قریب افغانستان کے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 2 ہفتوں کے فضائی حملوں سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ خاموشی عارضی ہو سکتی ہے اور یہ کارروائیاں بیک فائر بھی کر سکتی ہیں۔ جبکہ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاک افغان تنازع کے حل کے لیے ماضی کی ثالثی کی کوششوں کی طرح چین کی ثالثی کی کوششیں بھی ناکام ہو رہی ہیں، اور حکومت پاکستان نے چین کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ بات واضح ہو کہ اس سے پہلے چین سے پہلے ترکی نے کوشش کی، قطر کوشش کرتا نظر آیا، پھر سعودی عرب کا نام بھی آیا، مگر ثالثی کی کوششوں کے دوران مذاکرات بھی ہوئے، مگر افغان طالبان اس بات پر اڑے رہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، انہیں پاکستان میں حملے کرنے سے نہیں روکیں گے۔ اور پھر خبریں سامنے آئیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع بڑھا، پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں اضافہ ہوا تو چین نے بھی ثالثی کرنے کی کوشش کی، مگر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ چین کی ثالثی کی کوششیں بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ صحافی کامران یوسف کی خبر کے مطابق پاکستان نے پولائٹلی چین کو بتا دیا ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کی موجودہ پالیسی جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان نے چین کو یہ جواز دیا ہے کہ افغان طالبان، کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی کے بارے میں اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں۔ خبر کے مطابق اس جواب کا عملی مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے قریبی اتحادی چین کی تازہ سفارتی کوشش کے جواب میں انکار کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق اس پیش رفت سے واقف ذرائع نے بتایا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے چین کی مخلصانہ کوششوں کو تسلیم کیا ہے، مگر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ زمینی حقائق میں ٹھوس تبدیلیوں کے بغیر افغانستان کے ساتھ معمول کے سفارتی روابط کی طرف واپسی ممکن نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے حوالے سے موجودہ پالیسی اختیار کرنے سے پہلے پاکستان تمام سفارتی راستے آزما چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان سے پاکستانی حکام کی ملاقات کے بعد پاکستان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ افغان طالبان نے اپنا موقف بالکل تبدیل نہیں کیا ہے۔ حکام کے مطابق طالبان حکام نے چین کے خصوصی نمائندے کے سامنے اپنا یہ موقف پھر دہرایا کہ TTP کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی یہ موقف بھی برقرار رکھا کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر ان حالات میں پاکستان نے چین کو بتا دیا ہے کہ جب تک افغانستان ہمارے خدشات دور کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کرتا، اس وقت تک بامانی سفارتی پیش رفت کی گنجائش بہت کم ہے۔ جبکہ نیو یارک ٹائمز نے چین کی ثالثی کی کوششوں کے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان ایک دوسرے کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے چین اور علاقائی طاقتوں کی بات چیت کی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ بہت سے افغان شہری کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں ایک اور بحران برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ افغانستان میں پہلے ہی تقریباً آدھی آبادی کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق پاکستان اور چین قابل اعتماد شراکت دار اور قریبی دوست ہیں۔ دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے امور پر مسلسل اور قریبی رابطے میں رہتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں بے بنیاد ہے۔
اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک گفتگو میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان سے متعلق پیش رفت بھی زیر بحث آئی تھی۔ چین کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کے دورے میں بھی افغانستان سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ خود چین کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے چینی حکام کے پاکستان اور افغانستان سے حالیہ رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین امید کرتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جلد سے جلد براہ راست بات چیت کا آغاز کریں گے اور سیز فائر تک پہنچ جائیں گے۔ چین مفاہمت اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سفارتی کوششیں فی الحال کامیاب نہیں ہو رہی ہیں اور پاکستان افغان سرزمین پر براہ راست حملوں کے ذریعے ملک میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات تارڑ کی پوسٹ کے مطابق آپریشن غضب للحق میں 684 دہشت گرد یا افغان طالبان کے اہلکار مارے جا چکے ہیں اور 912 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح 252 پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، 44 پوسٹ کو قبضے میں لے کر تباہ کر دیا گیا ہے، 229 ٹینکس، 72 بدگاڑیاں اور آرٹلری گنز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی افغانستان میں فضائی کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کے 73 ٹھکانوں یا انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے مطابق گزشتہ روز باجوڑ میں افغان طالبان نے سرحد پار سے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور ایک گھر پر ہونے والے حملے میں 4 بھائی شہید ہو گئے اور ایک 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ یعنی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ثالثوں کی کوششیں کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ چین کی کوششوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے